بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مقصد زندگانی کی خاطر زندگی کو بدلنا پڑے گا، مقصد زندگانی کی خاطر زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ صرف احساس سے کمتر نہ ہوں گے، انجمن کے بیانت اندھیرے روشنی کے لیے ہم نشینوں اپنے دل کو جلانا پڑے گا۔ مقصد زندگانی کی خاطر زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ باغبانوں تمہیں ہو اجازت چوس لو خون تم ان گلوں کا، باغبانوں تمہیں ہو اجازت چوس لو خون تم ان گلوں کا۔ جاگ جائیں گے جب اہل گلشن، قطرہ قطرہ اگلنا پڑے گا۔ مقصد زندگانی مقصد زندگانی کی خاطر زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہو جستجو صادق، اگر ہو جستجو صادق ناکامی نہیں ہوتی، جو ہو منزل کا متوالا وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ یمی مردم خیز بستندو، یمی مردم خیز بستندو، بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم۔ ام برونٹ کی بکرتے کتھ مختصر کتھ اشن پیشور سیاست دان کے نشو سیاست سون پیش کے بلکہ یہ ذہنی سیاست کرن شاید ہماری تب دنیا حسن بکار یہ کیسے اصلی زندگی گزار گئی۔ جو 1947 سے لے کے 2015 تک اعلی کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، آزادی کے لیے جن نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے اور جن نے اپنے خون سے زمین کو سینچا ہے اور جن نے اس تاریخ کو قبر سے نکال کے عالمی ایجنڈا پہ لائے ہیں، جنہوں نے ماضی میں جن نے اس کو دفنایا تھا تو انہیں اپنے خون سے سینچ کر اس تاریخ کو نئے سرے سے عالمی ایجنڈا پہ لائے ہیں اور آج دنیا مان چکے ہیں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہاں کے لوگوں سے رائے پوچھی نہیں گئی ہے اب تک۔ یہ صلح قائدین کو اتنا نہیں جاتا ہے، یہ صلح اور صحرا ان والدینوں کو جاتا ہے، ان بہنوں اور ان ماؤں کو جاتا ہے، ان بچوں کو جاتا ہے جن کے بچے، جن کے والدین، جن کے بھائی شہید ہو گئے۔ لیکن شہادت ایک عظیم موت ہے، ظاہری طور پہ ماج پتھر تک بوئیس رو بوئی، دوستس رو دوست، بینی پیل بوئن تک، لیکن وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے، وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جن کے بھائی شہید ہو گئے علی کلمت اللہ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہماری جان قربان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے اولاد قربان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، مانتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یا اللہ میں کزم زندہ پت کزم بے شہید، پت کزم بے زندہ پت کزم بے شہید، پت کزم بے زندہ پت کزم بے شہید۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں گے، یا اللہ ان ازتم شہید گئی ان کی شہادت قبول فرما، اور جو ہمارے قائدین اور ہمارے ساتھی اس سرزمین کے سعد اللہ تانترے صاحب رحمت اللہ علیہ
محمد شبیر انگریز صاحب اس سرزمین کے سپوت وفات پا گئے، یا اللہ ان کی وہ عبادت قبول فرما جو انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کی۔ کل سے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، جوانوں نے کہا، جب یہاں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ماسٹر جی کے نام سے، انگریز صاحب کے نام سے، امام خطیب نے بھی کہا، بے باکی کے سامنے آتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ بات کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے ان سے کہا ایک خلا تو ضرور پیدا ہوا۔ پہلے سعد اللہ تانترے صاحب وفات پا گئے، اب محمد شفیع انگریز صاحب وفات پا گئے، لیکن میرا ایمان ہے ہر فرعون کے مقابلے میں، ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم لوگوں کو نا امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے دوست، میرے ساتھی جس نے ہم سے وفا کیا، آپ انگریز صاحب کو ماسٹر جی کے نام سے جانتے ہیں، انگریز صاحب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ کافی رازداری کی باتیں کی۔ خدا گواہ ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور ہماری، ہم سب کی جان ہے، ان نے امانتداری کا رول نبھا دیا، ان نے رازداری کا رول نبھا دیا۔ میں نے ان کو ہندوستان کے دورے پہ بھیجا، میں نے ان کو پاکستان کے وفد کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پہ بات کرنے کے لیے بھیجا، تو ان نے حق کی بات کہی، گھبرائے نہیں۔ محمد شفیع صاحب ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنی عمل سے زندہ رہیں گے، اور حریت کا اسم قائدین آج انگریز صاحب کے حق میں پاکستان کی سرزمین پہ ان لوگوں نے بھی ان کے حق میں دعا کی، دعایا مجلس بلائی، جن کے دامن پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ان نے ان کے حق میں دعا کی۔ سعودیہ میں دعا ہو گئی، لندن میں دعا ہو گئی، جہاں ہمارے ساتھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول فرمائے۔ غیرت مند لوگوں، غیرت مند نوجوانوں، آج تک میں نے ان 3 سالوں میں 3 بار دوڑا آنے کی کوشش کی، آپ کو اعتماد میں لانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن بھارت کی سرکار نے اور اس وقت کی نیشنل سرکار نے جو کانگریس پریوار لے کے تھا، اور جس کانگریس پریوار اور نیشنل کانفرنس نے اس تاریخ کو کافی نقصان پہنچایا ہے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں میں سزا پائی۔ آج ہمارے 500 قبرستان موجود ہے، آج ہمارے 500 قبرستانوں میں 5 لاکھ لوگ شہید کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ لوگ غلط نہ کرتے، وہ پہنچ گئے۔ ہندوستان کو یہ معلوم تھا کہ شاید اکار کر کے آپ یہاں کبھی آواز اٹھے گی نہیں، لیکن ہندوستان نے بڑے نسخے آزمائے، کبھی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے روپ میں، کبھی بخش غلام محمد کے روپ میں، کبھی صادق صاحب کے روپ میں، کبھی میر قاسم کے روپ میں، کبھی فاروق عبداللہ کے روپ میں، کبھی مفتی سعید کے روپ میں، کبھی عمر عبداللہ کے روپ میں۔ اب کی بار بی جے پی اور سنگھ پریوار اور RSS اور ناگپور اور PDP کے روپ میں آزما رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ نسخے کامیاب نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی! ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی! سیاسی تقریر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب کی بار ہندوستان میں مودی کی سرکار ہے، مودی نے میجارٹی لے کے پارلیمنٹ میں آئے۔ ہم نے کہا تھا شاید یہ اپنی ہندوستان کو اس دلدل سے نکالے گا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سامنے آ جائیں گے۔ بہت شرمندگی تھی، نواز شریف صاحب کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو بلایا، صارف کو بلایا، صارف کی تو دوسری بات ہے، لیکن پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہاں کے وزیر اعظم کو بلایا اور وزیر اعظم نے دعوت قبول کی اور ہندوستان کی سرزمین پہ مودی صاحب سے کہا ہم سبھی مسئلوں کا حل بات چیت کے ذریعے سے چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر سرفہرست ہو، بات چیت
کے حوالے سے پرائم منسٹر آف انڈیا مودی صاحب نے بھی بات مان لی. سیکٹری سطح کی بات کا ڈیٹ مقرر ہوا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, 3 باتیں میں نے کہنی ہیں. تقریر ختم کریں گے, نکل جائیں گے, مقبرے پہ جائیں گے, جنازہ پڑھیں گے تو نکل جائیں گے, فاتح پڑھیں گے. نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جن نے نہیں پڑھا ہے وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں ہم الجھ نہیں جائیں گے. سیکٹری سطح کی بات کا فیصلہ ہوا. اگست کے مہینے میں سیکٹری سطح کے حوالے سے پاکستان نے حریت قائدینوں کو اور مجھے دلی بلا دیا تاکہ ہم کنسلٹیشن کریں. مسئلہ ہمارا ہے, کشمیری از اے پرائم پارٹی, ہندوستان از اے پارٹی, پاکستان از اے پارٹی, لیکن کشمیری از اے پرائم پارٹی. کشمیری پریکیاول کیس. تو اس حوالے سے پاکستان نے مجھے بلایا, اور جب میں نے دلی کے سرزمین پہ قدم رکھا, میڈیا اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہمارے پیچھے لگ گئی. دوسرے روز جب میں پاکستان کی ایمبیسی میں داخل ہوا, داخل ہونے سے پہلے ہی مودی سرکار, اتنے بڑے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر, ان نے فیصلہ میسج دے دی, جوہی شبیر شاہ پاکستان کی ایمبیسی میں جائے گا, ہم بات چیت کو ختم کر لیں گے. پاکستان کو مبارک. وہ اس بات سے گھبرائے نہیں, ان نے مجھے بلایا اور میں گیا. میرے خلاف احتجاج بھی ہوا, ان چیزوں سے ہم گھبرایا نہیں کرتے ہیں. ایچنمن تھٹن کھوچنز کے. تو میں پاکستان کے اندر گیا, میں نے عبدالباسط صاحب سے بات کی تو بات چیت ختم ہو گئی, کیونکہ یہ آزادی پسند قیادت کے ساتھ, حریت قیادت کے ساتھ, گیلانی صاحب کے ساتھ, نعیم صاحب کے ساتھ بات کیوں نہیں کرنی چاہیے. دوسرے روز میڈیا آیا, کہا کہ اب کو ہندوستان گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا گرفتاری ہماری کوئی نہیں, ہم ایک چھوٹے بڑے جیل میں, آپ نئے چھوٹے جیل میں جانا ہے. ہندوستان کے جیلوں میں بھی گئے. بہرحال ہم سری نگر پہنچ گئے. پاکستان نے بڑا ہاٹ سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا اب ہم بات چیت کی آفر نہیں کریں گے. تو خود اب ہندوستان نے بات چیت کی آفر کی. جموں کشمیر کے لوگ بات چیت کے خلاف کبھی نہیں ہے. ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی شہادتیں دی ہیں. ہم نے کونم پوشپورا کا واقعہ اور نیلوفر اور آسیہ کی عصمتیں لوٹی ہوئی دیکھی بھی ہے. ہم نے 12 سال کی بچی سے لے کے 65 سال کی خاتون تک عزت ریزی کے واقعات بھی دیکھے ہیں. لیکن اب بھی ہم نے کہا 2 ہی مسئلے ہیں بات چیت حل کرنے کے. اس مسئلے کو حل یا تو اوقات متحدہ کے قراردادوں کے عین مطابق جموں کشمیر کے لوگوں سے رائے پوچھی جائے. کل ڈوڈا کی سرزمین پہ ہندوستان کے الیکٹرانک میڈیا نے مجھ سے سوال کیا, بھارت کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. میں نے کہا بھارت کہتا ہے, میں تو نہیں کہتا ہوں نا. اگر بھارت کے وزیر اعظم کو یقین ہے کشمیر, جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, تو بڑا سیدھا اور سادہ طریقہ ہے. جو راج شماری کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے, راج شماری کروایا جائے. راج شماری خالی مسلمانوں کو ووٹ نہیں ڈالنا ہے, ہندوؤں کو بھی ووٹ ڈالنا ہے, سکھوں کو بھی ووٹ ڈالنا ہے, بدھسٹ اور پنتوں کو بھی ووٹ ڈالیں گے لوگ. ریفرنڈم ہو جائے گا. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. عوام کی جو ول ہوگی وہ ہمارے لیے سپریم ہوگی. عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگی. وہ نہیں کر پاتا. کرے گویا ڈیموکریٹس, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریٹس. ہم ڈیموکریٹس سے ہم کہتے ہیں کہ آؤ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے راج شماری کرواؤ. نہیں کر پاتے. اور دوسرا, ہم نے یہ کہا کہ ہم بات چیت کے خلاف بھی نہیں ہیں. بات چیت کے 2 ہی طریقے ہیں. بات چیت دلی اور سری نگر کے درمیان نہیں ہو سکتی ہے. بات چیت اسلام آباد اور دلی کے درمیان نہیں ہو سکتی ہے. بات چیت جموں کشمیر کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ مل کے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ سفیر کی مذاکرات ہو سکتے.
رائے کاٹ ہونے چاہیے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کی باتوں میں لاجک ہوگا، جس کی باتوں میں ریزن ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ اور جو ہندوستان کے بھی ملک دوست ہیں، جو پاکستان کے ملک کے بھی دوست ہیں،